زاہد خان صاحب، سر آپ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، سب سے پہلے اگر تھوڑی سی اس بات پر رہنمائی کر دیں کہ کوئی بھی حکومت ایک سٹنگ چیف منسٹر کے کا جو پاسپورٹ ہے، ٹریول ڈاکیومنٹ ہے، اس کو بین کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں مجھے تو جہاں تک مجھے علم ہے، ایک سیاسی کارکن کے ناطے اور میں جو پارلیمنٹر ہوں، کوئی پاسپورٹ اس کو بلاک ہی نہیں کر سکتی جی، کیسے بلاک ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ 9 مئی کے بعد جب بلاک ہوا اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ ان بلاک ہی نہیں کر رہے۔ یہ میں اس چیز کو سمجھتا نہیں ہوں، پھر چیف منسٹر آپ کیسے بن گئی؟ ہاں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں۔ ایک بات میں وعدے کر تو آپ نے ان سے پوچھا نا، یہ جتنے میرے صوبے کے لوگ ہیں، میں تو خیر پنجاب کا اتنا نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے صوبے کے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے میں نے ایم پی اے یا کچھ بھی بنے ہیں، یہ اگر عمران خان کے نام نہ ہو تو یہ 10 فٹ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ تو چھوڑ لو جی، اگر ناپو ہے یا کوئی بھی ہے، یہ 10 فٹ بھی نہیں لے سکتے، ان کی اپنا کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میں ان کو جانتا ہوں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھیں، یہ افغانستان میں جانے کے پاسپورٹ کی، افغانستان میں یہ جب پہلے جائے گا تو اس کا تو کوئی تک بنتے نہیں ہے، کہ یہ اس بات تو اس نے سیکھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہوتا ہے۔ 2009-2010 میں ہم مذاکرات کرتے رہے، چونکہ میں اس کو کہتے ہیں انفیمی تھا اور صوبائی حکومت تھی، تو پھر ہمارا ٹرائبل، اس وقت ٹرائبل ایریا تھا، ہمارے ٹرائبل ایریا تک بھی وہ رسائی نہیں تھی، تو ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر افغانستان کے ساتھ دیکھیں، ہم اگر یہ توقع افغان طالبان سے رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو ٹی ٹی پی ہے ان کو کنٹرول کرے گا، وہ کسی صورت میں نہیں ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں، ہمیں 40 سال سے ان لوگوں نے ان کو سہارا دیا ہے، کس کو؟ یہ افغان طالبان کو، یہ ٹی ٹی پی والوں نے ان کے لیے لڑے بھی، ان کو بھی کھانے بھی کھلائے، ان کو سہارا بھی دیا ہے۔ یہ سب کچھ قوم کے خلاف کسی وہاں ایکشن لیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہمارے صوبے، اور خاص کر آپ کو پتہ ہے میں دیر سے تعلق رکھتا ہوں، روز جو خبریں آ رہے ہیں، دیر میں پہلے بار یہ ہوا کہ اب تھانوں میں جو ہماری پولیس ہے وہ نہیں ٹھہرتے، وہ ساری چوکیاں جتنے بھی تو تقریباً خالی ہو گئے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں کوئی ڈیوٹی کرنے کو نہیں تیار ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپریشن 2009 میں ہو رہا تھا تو ملاکنڈ ڈویژن میں سارے پولیس بھاگ گئے تھے، صرف 200 پولیس رہ گئے تھے، یا بھاگ گئے تھے یا چھوڑ گئے تھے یا بیچارے مر گئے تھے، کیونکہ اٹیکس ہو رہے تھے۔ اب یہ صورتحال ہمارے صوبے میں دوبارہ بن رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے اس کا کوئی ازالہ کرے، کیونکہ اگر پرائم منسٹر پہ چھوڑ دے گا تو پرائم منسٹر اس کا کوئی ایکشن نہ لیتے ہیں، نہ آج تک کچھ ہوا ہے، بلکہ وہاں پہ پولیس کی مورال بہت ڈاؤن ہو چکا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ازالہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے اس کو پھر صوبائی حکومتیں انٹرفیرنس قرار دیتی ہیں۔ میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتی ہوں شفقت صاحب سے، کیونکہ شفقت صاحب کی جو بات ابھی ہو رہی ہے نا، دو باتیں، ایک تو یہ کہ خان صاحب کا یہ انسٹرکشن دینا کہ گنڈا پور صاحب افغانستان جائیں، سر فورن پالیسی کے اندر کیا کسی صوبے کا چیف منسٹر انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ مجھے اس انسٹرکشن کی بیسس کم سے کم سمجھ نہیں آئی، ایک بات۔ دوسرا سر یہ کہ یہ جو آپریشن کی بات ہے اور اس کو لے کر جو خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں، صوبے میں اس وقت ایک کلینزنگ کا عمل جاری ہے، وہ کوئی فل فلیجڈ آپریشن، اناؤنسڈ آپریشن کی صورت میں نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹڈ آپریشنز کی صورت میں ہے۔ اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے سر آپ لوگوں کو؟ ایک اس وقت جو جس دہشت گردی کی افریت کا ہمیں سامنا ہے، کیا آپ لوگ اس کا خاتمہ نہیں چاہتے؟ ہم بالکل خاتمہ چاہتے ہیں دہشت گردی کا۔ پہلی بات تو میں آپ کو اس کا جواب دوں جو آپ نے کہا ہے کہ خان صاحب نے علی امین کو کہا ہے کہ آپ جائیں افغانستان۔ دیکھیں، جو کے پی ہے اور افغانستان ہے، اس کی باؤنڈری ہے اور ان کے آپس کے ریلیشن اور ان کا آپس کا ہر وقت کا آنا جانا اور ایک بڑی پرانی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں۔ تو علی امین اگر وہ بطور سی ایم نہ بھی جائیں تو ایک بطور بڑا ایک صوبے کا اور ایک پشتون جو قوم ہے اس کا بڑا ہونے کے ناطے وہاں پہ جا کے بات کر سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس، مولانا فضل الرحمان صاحب گئے تھے تو وہ کس حیثیت میں گئے تھے؟ اور بھی لوگ اگر اس میں وہاں پہ جا کے کوئی بات چیت کرتے ہیں، کسی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کا ہی کوئی بندہ جا کے کرے۔ وہ لوگ سارے جو وہاں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور مولانا کے سٹیٹس میں اور گنڈا پور صاحب کے سٹیٹس میں فرق ہے۔ مولانا ایک ایز این ایلڈر آف دیٹ ٹرائبل سوسائٹی اگر جاتے ہیں تو وہ ایک اور معاملہ، ایک سینئر سیاستدان کے طور پہ جاتے ہیں اور معاملہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس صوبے کی کہ گنڈا پور صاحب، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ تو پھر گورنمنٹ پالیسی ہوئی نا۔ نہیں، بات سنیں، چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کا آپ ایک رول تو چیف ایگزیکٹو کا ہے، لیکن ایک ایلڈر کا رول بھی ہوتا ہے۔ جو وہاں کی روایات ہیں، جو وہاں کے جس طرح کا کلچر ہے، وہاں پہ ایلڈر کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔
اور بطور ایلڈر وہاں پہ جا کے بات چیت کر سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ کوئی رول ان کو سونپ دیتی ہے اور چاہیے بھی صحیح سونپنا تو وہ اور اچھا ہو جائے گا. سر گنڈا پور صاحب کو خیر اب وہی بات ہے، آپ اس طرح ایلڈر کی کیٹیگری میں معذرت کے ساتھ مت ڈالیں. ان کے اپنے حلقے میں شام کو 5 بجے کے بعد وہاں پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، وہ وہاں تو خود بھی نہیں جاتے. انہوں نے سر کہیں اور پورے صوبے کے لیے کیا ایلڈر کا رول پلے کرنا ہے. لیکن میں آپ کی جانب آتی ہوں زاہد خان صاحب، کیونکہ سر کا ظاہر ہے اپنا صوبہ بھی ہے. سر آپ لوگوں کا یہ جو آپریشن کے حوالے سے سر بار بار تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کا یہی موقف رہا. اور جب میں یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں سر، ایک ہی بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپریشن کریں گے یا اس کے خاتمے کے لیے کوئی اس طرح کا عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں کے لوگ ہی سپورٹ نہیں کریں گے تو فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیے ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم جو یہ ریٹ لگائے ہوئے کہ آپریشن دیکھیں، یہ آپریشن ایک دفعہ ہوا تھا جب ملاکنڈ ڈویژن میں، جس کا میں خود بھی اس لیے کہ میں مذاکرات میں تھا، ہم نے مذاکرات کی ساری باتیں کے مان لیے، نہیں ہوا پھر ہم نے آپریشن کیا. دیکھیے وہ آپریشن اور ابھی آپریشن میں فرق ہے. ابھی وہ کسی ایک علاقے پہ قابض نہیں ہے، بالکل وہ ایک ٹولیوں کی شکل میں آتی ہیں، ایک علاقے پہ آ جاتے ہیں، اس علاقے پہ لوگوں کو کرتے یا کچھ نہ کرتے یا پولیس اسٹیشن پہ اٹیکس کرتے تھے. تو اس کے لیے اگر ٹارگیٹ آپ کے انٹیلیجنس، اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے، آپ مجھے بتا دیں پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کے رحم کرم پہ چھوڑنا چاہتے ہوں، وہ تو چاہتے یہی ہے کہ یہ ہمارے رحم کرم پہ ہو. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کہتے کہ یہ نہ کرے. آپ مجھے بتا دیں کہ جب آپ نے دعا معاہدہ ہو رہا تھا، امریکہ اپنا جان چھڑا رہا تھا، آپ نے تو امریکہ کا ساتھ دیا نا. اس لیے امریکہ کا ساتھ دیا کہ وہ اسلحہ جو امریکہ نے ادھر چھوڑ دیا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ساری جیلوں میں تھے. کرزئی کے وقت میں، اشرف غنی کے وقت میں، یہ ٹی ٹی پی والے، یہ دیش والے، یہ سارے لوگ جیلوں میں تھے. اور یہ جیلیں جب کھل گئے تو وہ اسلحہ جو امریکن تھا وہ لے لیا. ابھی وہ امریکن اسلحہ پہ ہمارے ساتھ، ہمارے فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہمیں تو یہ چیزیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لڑ رہے ہیں یا وہ لڑ رہے ہیں. اگر وہ لڑ رہے ہیں، ہمارے وہاں سے آتے ہیں، دیکھیں آپ کے ڈرون یا آپ کے جہاز وہاں پہ ان کے کیمپوں پہ، تو یہ کیمپ پہ وہ نہیں ہے. یہ ان کو تو ہم نے پالا ہے نا 40 سال. یہ جو شورا ادھر بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے اس کو اٹھا کے افغانستان پہ قابض کروائے بندوق سمیت، اور ہم نے کہا انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیے. وہ غلامی کی زنجیریں کیا توڑی کہ ہمارے لیے عذاب بن گیا. اس سے پہلے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا، کم سے کم ہی حالات ہوتے تھے. ابھی تو آپ کے بہت سارے علاقے ان کی قبضے میں ہیں. آپ کو میں بتا دوں، یہ گنگا پور کے علاقے جتنے بھی، وزیرستان وغیرہ اس سائڈ پہ تو جا ہی نہیں سکتے. یہ ہمارے علاقہ تھوڑا بچا ہوا تھا جہاں میں خود دیر سے بلانگ کرتا ہوں، وہاں بھی یہی صورتحال شروع ہوئی کہ رات کے وقت لوگ نہیں نکل سکتے ہیں. آپ کے پولیس والے چوکیوں سے باہر نہیں نکلتے. بالکل. لیکن سر یہ افغانستان سے بات کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ تو خیر شفقت صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بھی ایلڈر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ جا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر ابھی یہ کہا ہے کہ خوش آئند بات ہے کہ وفاقی حکومت بھی کچھ بات سمجھ رہی ہے کہ افغانستان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اچھا نہیں ہوگا کہ سر کسی طریقے سے صوبائی جو انتظامیہ یا گورنمنٹ ہے اس کو بھی آن بورڈ لے لے وفاقی حکومت، اور مل کر اس مسئلے کے اوپر کام کیا جائے؟ دیکھیے جی، اب ایک بات میں واضح بتا دوں، وہ ایلڈر والا جو مسئلہ تھا نا، وہ ختم ہو چکا ہے. یہ جو ہم نے امریکہ کے جنگ کو کندھا دیا تھا نا، وہ جنگ کی وجہ سے وہاں پہ وہ چیزیں، اور پھر یہ جو سیاست ہماری آ گئی نا. ابھی آپ مجھے بتا دیں، ایک باپ ایک پارٹی کو ووٹ دیتے، وہ سارے بچے اس کی جا کے دوسرے پارٹی کو ووٹ دیتے. تھوڑا سا محدود ہے. میں شفقت صاحب سے جو ہے نا اس پہ کوئی کامنٹ لے لوں کہ سر یہ جو بات کی گنڈا پور صاحب نے کہ گورنمنٹ وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی فائنلی کوئی اچھی خوش آئند بات ہے کہ وہ بھی شاید آن بورڈ آ رہی ہے افغانستان سے بات کرنے کے معاملے کو لے کر. تو سر پھر آپ لوگ مل کر اگر وفاقی حکومت جو ہے وہ کوآپریٹ کرتی ہے تو آگے بڑھیں گے، کیونکہ آج کل لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ دوستی کرنے کے موڈ میں ہیں. دوستی ہم کسی اور معاملے پہ کریں یا نہ کریں، لیکن جہاں پہ پاکستان کا معاملہ آئے گا وہاں پہ ہماری دوستی ہے سب سے. اور وفاقی حکومت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب تک آپ کے پی کے کی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیں گے، آپ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں کر سکتے. آپ نے اگر افغانستان کا مسئلہ واقعی حل کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں اور سیریس ہیں، تو آپ کو کے پی کی گورنمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا.